پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسے کہ آپ پیسا مفتی صاحب کی جو ہے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں, یہ بات حقیقت ہے. پہلے نبی آئے, اللہ تعالیٰ نے ایک مقام ایک جگہ کو مقرر کیا اور وہاں پر بلا کر کتاب عطا کی اور کتاب عطا کر کے فرمایا کہ جاؤ اس کی حفاظت کرو اور اپنے لوگوں اپنے امتیوں کو اس میں آپ کی امتیوں کے لیے اس میں ہدایت رکھی گئی ہے, تبلیغ دو اس جو اپنے لوگوں کو اپنے امتیوں کو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بتاؤ, اور دے دیا گیا. لیکن جب آپ اور میرے کریم آقا کی باری آئی, اگر میرے آقا مکے میں ہوتے تو قرآن مکے میں آتا, اگر میرے آقا مدینے میں ہوتے تو قرآن مدینے میں آتا. قربان جاؤں میں اپنے کریم آقا پر, اور مجھے فخر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا. اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور مفتی صاحب پیسا میں پڑھ رہا تھا کہ یہ وہ باہر کتاب ہے جس کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگوں کو ایک مثال ہے, کچھ لوگوں کی آپ جیسے ہم پنجابی ہیں, اردو ہیں, ہم تو عربی پڑھتے ہیں, یعنی کہ لوگوں کو اتنا زیادہ ترجمہ کچھ لوگوں کو آتا ہے کچھ کو نہیں آتا, لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے یہ دنیا میں قرآن پاک ہے. لوگ پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے, اور یہ ظاہری بات ہے جو عربی لوگ ہیں انہیں تو ماشاءاللہ ساتھ ساتھ مطلب کا بھی پتہ چلتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے. ہمیں ذرا پڑھنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ بڑی اعزاز کی بات ہے اور بہت بڑی کتاب ہے. حافظ صاحب قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, بے شک کہ یہ واحد کتاب ہے کہ دیکھیں تورات جو ہے نا وہ 1000 سورتیں تھی, سبحان اللہ, اور ہر سورت میں 1000 آیت تھی, سبحان اللہ. تو اس کو یاد کرنا جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام نے مولا یہ کیسے یاد ہوگی اتنی کتاب, اتنی بڑی, اتنی صورتیں, اور ہر صورت میں 1000 آیت. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو اس کی بات کر رہا ہے, کیا بات ہے. آخری میرا محبوب جب آئے گا نا اس پہ جو قرآن نازل کیا جائے گا وہ اس سے بھی مشکل ہوگا, سبحان اللہ, لیکن اس کی امت کے لیے اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ 8 سال کا بچہ ہوگا اور اسے حفظ کیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر کوئی بزرگ یاد کرنا چاہے گا تو اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ بزرگ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا کمزور ہو گیا, اس کا حافظہ کمزور ہو گیا, اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی, اس میں اب سکت نہیں ہے, یہ سفر نہیں کر سکتا ہے, مگر اگر وہ حفظ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی وہ آسان کر دیا جائے گا. جی مفتی صاحب, میرا جو سوال ہے وہ بھی کچھ جو ہے اس طرح کا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل فرمایا اور ہمارے لیے ہدایت ہے, ہدایت کی کتاب ہے. تو میرا جو آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی تھا کہ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر, کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری کتاب دی جس میں پوری دنیا کا علم جو ہے اس کے اندر رکھ دیا, لیکن پھر بھی ہم خوار ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حافظ صاحب الحمدللہ ہر ایمان والا جو ہے نا, ہر مومن جو ہے وہ سمجھتا ہے جی کہ جیسے ہمیں اس کی اتنی مقام اور شان اور عظمت علماء اکرام نے, مفسرین اکرام نے بتائی, مگر اس پہ عمل نہیں ہے. جی قرآن گھر میں ضرور پڑھا ہوا ہے جی, لیکن مگر وہ سیب پڑا ہوا ہے, گرد و غبار اس پہ پڑی ہوئی ہے. بہت ہوگا تو بزرگ گھر کا جو ہوگا نا وہ رمضان کے رمضان کھولے گا. نوجوان بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کی اصلاح نہیں کی گئی. پہلا ایک دور تھا بزرگان دین جو ہے تاریخ بھری پڑی ہے کتابوں سے کہ دیکھیں کہ بچے ابھی پیدا نہیں ہوتے تھے, بے شک, تو جب حافظ قرآن کے پاس لے کے جاتے تو وہ کہتے کہ میں نے 14 سپارے حفظ کر لیے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, مایا جو تھی کیا بات ہے, وہ قرآن کو ایسا مطالعہ کرتی تھی, اتنا پڑھتی تھی, گھر کے کام کر رہی ہیں ساتھ قرآن پڑھ رہی ہیں, صفائیاں کر رہی ہیں, جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے بارے میں مشہور و معروف واقعہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ, ولادت ہوئی اور جب جو ہے
والدین جو جب پڑھنے کے ذہن نے کہا کہ یار پڑھنے لگا ہے بچہ اس لائق ہو گیا تو اسے جو ہے نا قاری صاحب کے پاس لے جانا چاہیے. جب لے کے گئے تو قاری صاحب سے کہا کہ اسے اب پڑھا دیں. اللہ اکبر. قاری صاحب کہہ رہے ہیں بسم اللہ شریف پڑھا کے تو کہتے ہیں پڑھو الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. تو آپ کہتے ہیں استاد جی میں نے یہاں سے نہیں پڑھنا. بیٹا کہاں سے پڑھنا ہے؟ مجھے پڑھائیں سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ جی. بیٹا یہ 14 سپارے پہلے. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں استاد جی میری والدہ صاحبہ 14 قرآن پاک کی حافظ ہے. سبحان اللہ. اور میں پیٹ میں تھا تو ماں میری جب اس کا دور کرتی تھی اس مقتل کو پڑھتی تھی میں سنتا تھا. میں نے پیٹ میں 14 سپارے حفظ کر لی ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. ماؤں کا والدین کا دیکھیں کہ والد جو ہے وہ قدر کر رہا ہے. قدر کر رہا ہے. بیمار ہے چارپائی پہ پڑا ہے بیوی کو کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے گناہگار ہوں سیاہکار ہوں مگر جو ہے نا میرا وقت آ گیا میں چلا جاؤں گا. جب بچہ پڑھنے کے لائق ہو تو اسے کیا کرنا ہے قاری قرآن کے پاس لے جانا. قدر کرتے تھے لوگ. قدر کرتے تھے. اب جو ہے وہ تارک قرآن آپ کہہ رہے ہیں تو حقیقت میں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے جو اس کی قدر کرتے ہیں. اور جنہوں نے قدر کی اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عزتیں دی قبر میں بھی عزتیں دی اور حشر میں بھی. میرے آقا نے فرمایا قرآن وہ کتاب ہے جو کل قیامت کے روز آپ کی شفاعت کرے گا. قرآن شفاعت کرے گا. مولا یہ تو وہ ہے جو میرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا. تو آپ مولا اسے جو ہے جہنم میں نہ یہ نہیں ہو سکتا میں اسے نہیں جانے دوں گا. یہ جو ہے نا یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا میری تلاوت کرتا تھا میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا. تو بات کر رہا تھا کہ وہ بیمار جو شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب چلا جاؤں دنیا سے تو تجھے تاکید ہے اس بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. رب کا اور بندے کا معاملہ ہے. بے شک. گھر والے کہتے ہیں کہ ہم جاتے تھے اسے عذاب ہوتا تھا. بے شک. اور اللہ اکبر وقت گزرتا گیا بچہ جو ہے تھوڑا سمجھدار ہوا چلنا شروع کیا. اس کے جب استاد کے پاس لے کے گئے ابھی بسم اللہ شریف پڑھی ہے. سبحان اللہ. استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. بچے نے جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر ادھر باپ سے عذاب جو ہے وہ ختم ہو گیا. کیا بات ہے. فرشتے پوچھنے پہ مجبور ہیں مولا کریم یہ کیا بات ہے. اسے تو عذاب ہو رہا تھا اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ ہم کہیں کہ اس نیک عمل کی وجہ سے اس سے جو ہے نا عذاب جو ہے ختم ہو گیا. مولا کیا ہوا. رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں یہ بچہ چھوڑ کے آیا تھا. سبحان اللہ. تو تاکید کر کے آیا تھا بیوی کو. تو بچے نے جو ہے نا قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور اس نے استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے بڑے لہجے میں نرم لہجے میں جب وہ الفاظ بولے ہیں نا میری شان کے لائق ہی نہیں اور میری شان کے لائق نہیں کہ میں اس کا بچہ جو ہے مجھے رحمان کہے مجھے رحیم کہے تو میں اسے عذاب دوں یہ میری شان کے لائق نہیں. تو سامعین محترم الحمدللہ جنہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی عزتیں عطا کی. جی مفتی صاحب ایک بات تو یہاں پہ یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو وقت کے ولی بنتے ہیں ان کا سب سے زیادہ ہاتھ ان کی والدہ کا ہوتا ہے کیونکہ ماں اگر تربیت اچھی کرے تو پھر وہ ولی بھی بنتے. ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے. اور میں آپ کو ایک نا اپنے بچپن کی بات سناتا ہوں کہ میں نا گاؤں میں جاتا تھا میرے جو ہے نا نانا جی کے پاس میں جاتا تھا تو ادھر ایک گھر تھا ان کے جو ہے نا 20-25 لوگ تھے تقریباً. اور ایسا ہوتا مفتی صاحب کہ صبح صبح نا وہ سارے ایک چارپائیوں پہ بیٹھے ہوتے انہوں نے قرآن پاک نکالا ہوتا بڑا عجیب وہ بڑا خوبصورت منظر لگتا. اور میں یقین کریں کہ یہ اس کے بعد ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملا. آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھتے سار ہم سب سے پہلے موبائل پکڑتے ہیں. کیا یہ سوشل میڈیا نے ہم سے قرآن چھین لیا ہے؟ کیا یہ موبائل نے ہم سے نماز چھین لی ہے؟ یہ ہمیں بڑا سوچنا پڑے گا کیونکہ ہم آج پریشان ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے ہمیں مسئلہ کیا ہے لیکن ہم نے یہ سوچتے ہیں کہ جی آج پریشانی ہے ملک کے حالات ایسے ہیں ہمارے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے رزق میں برکت نہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہم کام تو یہ کرتے ہیں کہ موبائل پکڑا چلو کام کر رہے ہیں موبائل پہ دیکھی جا رہے ہیں. ہم نے یہ سوچا ہے کبھی کہ ہم نے صبح صبح اٹھ کے قرآن پڑھا ہے؟ ہم نے یہ سوچا ہے کبھی کہ ہم دکان پہ گئے ہیں کیا آپ نے صبح صبح تلاوت کی ہے؟ پہلے کیا ہوتا تھا
کوئی دکاندار نے دکان کھولنی ہے، سب سے پہلے اس نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، صفائی کرنی ہے، تلاوت کرنے کے بعد اس نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، صبح صبح جو ہے نا دکان کھولی ہے، خبریں لگا لی ہیں، خبریں ملک کے حالات جاننے کا بڑا شوق ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ ہمیں جو ہے حکمران بھی صحیح عطا فرمائے گا۔ تو مفتی صاحب میرا جو اگلا سوال ہے کہ قرآن پاک ہدایت ہے ہمارے لیے، وہ کس طرح ہدایت ہے، ہمیں اس قرآن پاک سے کس طرح ہدایت ملتی ہے اور لینی چاہیے؟ حافظ صاحب قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے نا جی، تو تاثیر ہی ایسی رب تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ اللہ اکبر، آپ کا کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا، بے شک، پھر صحت جو ہے آپ کو ملے گی، سبحان اللہ، اور صحت میں اپنا وجود آپ لے لیں نا تو قرآن کی تلاوت سے ہر عضو جو ہے نا وہ آپ کو تسکین ملے گی۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ واحد ایک رب تعالیٰ کا ذکر ہے جس میں دلوں کو سکون ہے، سکون ملتا ہے، بے شک، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک، اور رب فرما رہا ہے، اور یہ تو انسانی وجود ہے نا، تمام معاملات قرآن پڑھیں گے، آپ باہر جاتے ہیں حالات ہی کچھ اور ہوں گے، کامیابی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، آپ کے رزق کھانے میں برکت ہوگی، تاثیر ہوگی، آپ کے وجود کو سکون ملے گا، تھوڑا بھی ہوگا۔ پہلے لوگ یہی کہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ رزق جو ہے نا مولا تھوڑا دیوی لیکن برکت والا دیوی، سبحان اللہ، بے شک، تھوڑا ہوئے برکت والا ہوئے، صحت والا دیوی، تندرستی والا کھا دیوی، کے ایسی بیماریوں کے اندر جو ہے مبتلا نہ ہو جائیں، اور رزق کھا کے کو غلط کام، کیونکہ اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو غلط کام بھی ہوں گے، وجود وہی ہوگا، بے شک، لیکن وہ غلط کاموں میں ہو جائے گا، اس میں طاقت عدالتیں بھی پھر جانا پڑے گا، کیسوں میں بھی مداخلت ہوگی، سارا سلسلہ جو ہے نا وہ دنیاوی نظام۔ جب قرآن کی تلاوت ہوگی نا تو وہ لذتیں ہی کچھ اور ہوں گی، آپ باہر جا رہے ہوں گے حالات کچھ اور ہوں گے، یہ حافظ صاحب ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص ہے، وہ انداز ہی کچھ اور ہوں گے۔ بے شک، بات یاد آ گئی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اکثر اپنی ان کی بیٹیاں تھیں تو ان میں تعریف کیا کرتے تھے، میرے استاد جو ہے نا امام شافعی، وہ بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، سبحان اللہ، بڑے ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نوافل ادا کرتے رہتے ہیں، کھانا بہت کم کھاتے ہیں۔ یہ بچیوں نے جو ہے نا وہ پک کیا ہوا تھا بات کو کہ کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور ذکر و اذکار بہت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ باتیں جو ہے نا بچیوں کے ذہن میں تھی۔ اتفاق سے ایسا ایک وقت آیا کہ حضرت امام شافعی آپ مہمان بن گئے حضرت امام احمد بن حنبل کے۔ جب مہمان بنے، اللہ اکبر، بتایا ہوا تھا کہ امام شافعی جو ہے رات کو ذکر و اذکار کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس رات جو جب آپ تشریف لائے، اللہ اکبر، کھانا جو ہے نا وہ پیش کیا گیا، تو بچیوں کے ذہن میں تھا کہ والد صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ کھانا بہت کم کھاتے ہیں۔ وہ 4-5 روٹیاں جو ہے نا وہ رکھیں کہ 2 کھانی ہوں گی، روٹین کے مطابق 1-2 ہے نا وہ زائد رکھنی چاہیے ادب کے تحت۔ وہ کھانا رکھ دیا، حضرت امام شافعی نے وہ جتنی روٹیاں تھی نا سبھی کھا لی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ سالن جو تھا وہ بھی جتنا تھا سبھی کا سبھی کھا لیا۔ اب جب برتن لے کے گھر گئے امام احمد بن حنبل تو بچیاں دیکھ کے حیران ہیں کہ ابو کہتے تھے کھانا کم کھاتے ہیں، روٹیاں بھی کھا گئے ہیں، سالن بھی کھا گئے ہیں، تو یہ کیا معاملہ، یہ تو الٹ بات ہوئی۔ خاموش رہی، ادب کے تحت خاموش رہی۔ اب رات کو دیکھا تو رات بھی آپ آرام کر رہے ہیں، سو گئے، اور پھر صبح جو ہے وہ بھی جو دیکھا تہجد جو ہے نا اس کے لیے پانی رکھا ہوا تھا کہ یہ حضرت امام شافعی آپ جب ضرورت محسوس کریں تو یہ پانی ہے، اس سے آپ وضو کر کے تہجد پڑھ لیں۔ بے شک وہ پانی رکھا ہوا تھا۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل آئے نا صبح، دیکھا تو پانی بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ ان کے ذہن میں بھی بات آ گئی، بچیوں نے بھی بات کی ہے کہ ابو جی آپ کہتے تھے کم کھاتے ہیں تو روٹیاں سالن سب کچھ کھا گئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ پانی بھی موجود ہے، آپ بھی کہنے لگے کہ ذہن میں بات آئی کہ آج تہجد بھی ادا نہیں کی، تو یہ کیا معاملہ، پانی بھی ویسے پڑا ہوا ہے۔
مختصر یہ کہ آپ جب جانے لگے نا امام شافعی واپس تو آپ فرماتے ہیں احمد بن حنبل تیرے بات ذہن میں ہوگی کہ کھانا بھی میں نے سارا کھا لیا ہے, کیا بات ہے, پانی بھی پڑا ہوا ہے, وضو نہیں کیا, تہجد بھی نہیں پڑی, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹیوں نے کھانا اتنا لذیذ بنایا تھا, روٹیاں اتنی لذیذ بنائی تھی کہ میں جو ہے نا وہ ساری کھا گیا, اور اتفاق ایسا ہے کہ کھانے سے نیند آتی ہے اور مجھے رات نیند بھی نہیں آئی. جب نیند نہیں آئی تو مجھے وضو کی ضرورت نہیں پڑی. سبحان اللہ. جب مجھے وضو کی ضرورت نہیں پڑی تو میں نے تہجد بھی ادا کی تھی. کیا بات ہے, کیا بات. اور الحمدللہ وہ بات یہ ہے کہ اب اگلی بات آپ نے بتانی ہے کہ وہ کھانا تیار کیسے ہوا تھا, کس چیز سے ہوا تھا. کیا بات ہے. آپ کہنے لگے ادب سے حضور بات یہ ہے اور تو کچھ نہیں, روٹین کے مطابق ہی کھانا بنا ہے, مگر خاصا یہ ہے کہ میری بیٹیاں جو ہے نا وہ جب کھانا تیار کرتی ہیں, چکی پیستی ہیں, آٹا گوندتی ہیں, سالن بناتی ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جب بات کی تو حضرت امام شافعی آپ فرماتے ہیں بس پھر وہ قرآن کی برکت کی وجہ سے کھانا بھی لذیذ تھا, اور کھانے کی وجہ سے چاہیے تھا کہ نیند آتی, مگر کیونکہ قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے وہ مجھے نیند بھی نہیں آئی اور میں نے تہجد بھی ادا کر لی. سبحان اللہ. بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا سوال کہ وہ کیسے برکت ہوگی, کیسے نبی ہوں, پوچھئے